अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत वाफियत होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं फिर आप लोगों के लिए क्राइम स्टोरी लेकर आई हूँ। राइटर हैं आगा रियाज अहमद साहब और कहानी का नाम है उस रात के पर्दे में। तो आप लोग सुनिए और सुनते वक्त ही लाइक कर दिया करें और कमेंट्स लिखिए, और जिन लोगों ने अब तक ये सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से 45 बरस पहले का वाक़या है। मैं ज़िला खुशाब के एक थाने नौशहरा का एसएचओ हुआ करता था। उस इलाके को सुन सेक्सर भी कहा जाता है। यहाँ आवान कौम आबाद है जो अभी तक अपनी कदीम रिवायत को सीने से लगाए हुए है। ये बड़ी ही दिलेर, गैरतमंद, मेहमान नवाज और दोस्त नवाज कौम है। मेरी एक बात को ख़ास तौर पर जहन में रख लें। बात यह है कि इस वारदात और मेरी तफ्तीश की दास्तान सुनते वक्त अपने शहर, माहौल और नई तहजीब को जहन से निकाल दें। उसकी वजह यह है कि शहरों और कस्बों में हमारी असल तहजीब और तमद्दुन रहा ही नहीं है। अब इस पर मगरिब का रंग चढ़ गया है और मगरिब के असरात ने शर्म व हया और इज़्ज़त व गैरत को हमारी माशरती इक़दार और किरदार से गायब कर दिया है। वो ख़वातीन व हज़रात जो मगरिब के रंग में रंगे गए हैं, मेरी इस तफ्तीशी कहानी को वो अहमियत नहीं देंगे जिसकी ये हामिल है। इस हकीकी कहानी की बुनियाद ही इज़्ज़त और गैरत पर रखी गई है। अगर आप इस कहानी की असल रूह को समझना चाहते हैं तो जहन में वो औसाफ और खसाइल पैदा करें जो एक गैरतमंद कौम की पहचान है। ये वारदात बहुत ज़्यादा पुरानी है, 1953 की, लेकिन सोचो तो कल ही की बात मालूम होती है। अपने पाकिस्तान ही की वारदात है। मैं अपने मुतालिक ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि मैं ज़िला अटक के इलाके छछ का रहने वाला हूँ और मेरा ताल्लुक़ पठान कबीले से के साथ है। एक तो मैं मुसलमान हूँ और दूसरे पठान भी हूँ, इसीलिए कौमी तहज़ीब व तमद्दुन और शजाअत, गैरत और मेहमान नवाजी को अपने ईमान का जुज़ समझता हूँ। ये भी एक वजह है कि वादी सोन सिक्सर के लोग मुझे अच्छे लगते हैं। मेरे दिल में उनकी इज़्ज़त और उनके दिलों में मेरी इज़्ज़त थी। मैं इस इलाके का भी थोड़ा सा जिक्र कर दूँ तो बेमहल नहीं होगा। चूँकि ये इलाका शाहराह पाकिस्तान से खासा हट कर है, इसीलिए बहुत कम लोगों ने उसे देखा होगा। ये सरसब्ज़ शादाब इलाका है। कुदरती मनाजिर हसीन और दिलकश हैं। कुछ इलाके में माल्टे के बागात हैं। यहाँ का माल्टा अजीबो गरीब किस्म की शीरीनी का हामिल है। बादाम और खूबानी जैसे फलदार दरख्त भी आम हैं। चश्मों और कुओं का पानी बड़े अच्छे जायके वाला, ठंडा और सेहत और तंदुरुस्ती के लिए ख़ास तौर पर मुफीद है। गर्मी की शिद्दत नहीं होती क्योंकि ठंडी और खुशगवार हवा चलती रहती है। थाना नौशहरा आबादी से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर वाक़ है। ये अंग्रेज़ों का दस्तूर था कि वो थाने आबादियों से हटकर बनाते थे। मैं जो वारदात सुनाने लगा हूँ ये जाड़ा नाम के एक गांव की है। मुद्दइया उस गांव की एक औरत सईदू बीवी थी। जिस वक्त ये वारदात हुई उस वक्त मैं अपने इलाके में एक और जगह तफ्तीश पर गया हुआ था और अभी 2-4 दिन तक वहीं क़याम करना था। मेरा एएसआई सैयद इकबाल हुसैन शाह था जो अब मरहूम हो चुका है। एएसआई सैयद इकबाल हुसैन शाह मरहूम के बारे में बताना ज़रूरी समझता हूँ कि मैं तो अभी जवानी की उम्र में था, लेकिन एएसआई की उम्र इतनी हो चुकी थी कि मैं उसे अपना बुज़ुर्ग तस्लीम करता था। ये अलग बात है कि उसे इतनी ज़्यादा सर्विस हो जाने के बावजूद तरक्की क्यों न मिली। मैं ये सिर्फ बताना चाहता हूँ कि वो बड़ा ही तजुर्बेकार पुलिस ऑफिसर था और अपने फ़राइज़ और मेरी ज़ात के साथ तो वो बहुत ही मुखलिस था। मैं अक्सर उसके तजुर्बे से फ़ायदा उठाया करता। मैं इतनी तवील तमहीद की माफ़ी चाहता हूँ। अब असल वारदात की तरफ आता हूँ। एक रोज़ सुबह के वक्त थाने में सैदू बीबी जो एक अधेड़ उम्र औरत थी 2-3 आदमियों के साथ थाने आई। उसने रिपोर्ट ये दर्ज कराई कि गुज़िश्ता रात उसके घर पर डाका पड़ा है और डाकू अपने ही एक साथी को गोली मारकर जान से मार ही गए हैं। ये पता नहीं कि ये गोली इत्तेफाकिया चली थी या किसी वजह से साथियों ने दानिस्ता उस साथी को गोली मार दी थी। डाकू 3 थे। वो अपने साथी की लाश सईदू बीबी के घर ही छोड़कर माल और मता लूटकर भाग गए थे। ये रिपोर्ट थाने के मुहर्रिर हेड कांस्टेबल मोहम्मद अली ने ली। वो खासा तजुर्बाकार था। उसने सैदू बीबी के हवाले से एफआईआर तहरीर कर ली। ये ख़ास तौर पर नोट फरमाए कि अभी पाकिस्तान के थानों में आजकल वाली टाल मटोल शुरू नहीं हुई थी। मुहर्रिर हेड कांस्टेबल मोहम्मद अली कह सकता था कि न बड़ा थानेदार मौजूद है न छोटा थानेदार, इसलिए रिपोर्ट नहीं ली जा सकती, लिहाजा फिर कभी आना।
میرے اس محرر نے اپنا فرض دیانت داری سے پورا کیا، FIR تحریر کی اور سعیدو بی بی سے کہا کہ وہ پورا بیان دے کہ یہ واردات کس طرح ہوئی۔ سعیدو بی بی نے جو بیان دیا وہ اس طرح تھا کہ گزشتہ رات روزمرہ کے معمولوں کے مطابق کھانا کھا کر اور دروازے کے اندر کی کنڈی لگا کر وہ سو گئی۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا جو کراچی میں ملازمت کرتا تھا اور اس کی بہو اپنے میکے یعنی اپنے ماں کے گھر گئی ہوئی تھی۔ اس کے میکے جانے کی وجہ یہ تھی کہ رات شب برات تھی اور سعیدو بی بی نے حلوہ پکا کر بہو کو دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ شب برات کی وجہ سے اپنے ماں باپ کے گھر ہی رہے۔ اس طرح سعیدو بی بی گھر میں اکیلی تھی۔ اس کا خاوند وفات پا چکا تھا۔ رات آدھی گزر گئی تھی۔ ڈاکوؤں نے اس کے کمرے کے دروازے کا ایک کیواڑ اکھاڑ لیا تھا اور اس طرح وہ کمرے میں داخل ہوئے۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ ڈاکوؤں نے دیوار پھلانگ کر صحن کے باہر والے دروازے کی کنڈی کھولی تھی یا کسی اور طریقے سے مکان میں داخل ہوئے تھے۔ سعیدو بی بی ہڑبڑا کر جاگی۔ ایک ڈاکو کے ہاتھ میں ٹارچ تھی۔ انہوں نے سعیدو بی بی کو جان سے مار دینے کی دھمکی دی اور کہا کہ وہ بتائے کہ نقدی اور زیورات کس جگہ رکھے ہیں۔ قدرتی بات ہے کہ وہ 2-3 آدمی تھے اور یہ اکیلی عورت تھی۔ اس نے ڈاکوؤں کے آگے ہاتھ جوڑے روتے ہوئے منت سماجت کی۔ ڈاکو رحم کرنے کے لیے نہیں آیا کرتے اور پھر وہ بہت جلدی میں بھی ہوتے ہیں، اس لیے انہوں نے 2 ٹرنکوں کے تالے توڑے۔ نقدی اور زیورات انہی ٹرنکوں میں تھے جو ڈاکوؤں نے سمیٹ لیے۔ زیورات بہت قیمتی تھے اور رقم 2000 روپیہ تھی جو اس زمانے کی بہت بڑی رقم سمجھی جاتی۔ اس دوران سعیدو بی بی کو معلوم نہیں کہ کس طرح ایک ڈاکو کے پستول سے فائر ہوا۔ گولی ان کے ہی ایک ساتھی کے سر میں لگی اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ دوسرے 2 ڈاکو نے بڑی تیزی سے مال سمیٹا اور اپنے ساتھی کی لاش وہیں پھینک کر بھاگ گئے۔ سعیدو بی بی نے اپنے بیان میں کہا کہ وہ دوڑ کر صحن میں گئی اور شور مچایا۔ گاؤں کے کئی آدمی اس کے شور پر جاگ اٹھے اور اس کے گھر میں آئے۔ گاؤں کا نمبردار ملک یارن خان بھی آ پہنچا۔ نمبردار نے پہلا کام یہ کیا کہ جو کیواڑ اکھاڑا گیا تھا وہ اپنی جگہ پر لگا دیا اور کہا کہ کسی چیز کو ہاتھ نہ لگایا جائے۔ محرر ہیڈ کانسٹیبل نے یہ سارا بیان تحریر کر لیا۔ سعیدو بی بی کا انگوٹھا بھی لگوا لیا اور ایک نقل سعیدو بی بی کو دے دی اور 2 کانسٹیبلوں کو سعیدو بی بی کے ساتھ اس کے گاؤں روانہ کر دیا تاکہ جائے واردات پر کوئی رد و بدل اور گڑبڑ نہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی اس نے FIR کی ایک نقل مجھے بھی بھجوا دی جہاں میں ایک اور کیس کی تفتیش میں مصروف تھا، اور ایک نقل ASI سعید اقبال شاہ کو بھی بھجوا دی جو کہیں اور اپنے فرائض میں لگا ہوا تھا۔ مجھے جو ہی وقوع کی اطلاع ملی اپنی گھوڑی پر سوار ہوا اور واردات والے گاؤں دن کے پچھلے پہر پہنچ گیا۔ 2 کانسٹیبل وہاں موجود تھے۔ نمبردار ملک یارن خان بھی وہاں موجود تھا۔ سعیدو بی بی گھر کے ایک کونے میں اداس اور پریشان بیٹھی تھی۔ کچھ لوگ صحن میں کھڑے تھے، ان سب کو باہر نکالا اور میں نے صحن میں ایک کرسی رکھوا کر نمبردار کو پاس بیٹھا لیا۔ جائے واردات دیکھنے سے پہلے میں نمبردار سے کچھ ضروری باتیں پوچھنا چاہتا تھا۔ نمبردار نے ابھی بات شروع کی ہی تھی کہ سعیدو بی بی میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی اور رونا شروع کر دیا۔ وہ ایک ادھیڑ عمر عورت تھی، صحت مند کی وجہ سے عمر کچھ کم ہی لگتی تھی۔ میں نے نمبردار کی بات وہیں رکوا دی اور مکان کے اندر کا جائزہ نظروں سے ہی لینے لگا۔ صحن خاصا کشادہ تھا، ایک طرف کچھ مویشی بندھے ہوئے تھے۔ مکان پرانے زمانے کا بنا ہوا تھا، اس سے صاف اندازہ ہوتا تھا کہ یہ متوسط طبقے کا زمیندار گھر ہے۔ اب میں موقع واردات دیکھنے کے لیے اٹھا۔ FIR کے مطابق پہلے دروازے کا کیواڑ دیکھا جو اکھاڑا گیا تھا۔ یہ تو میں نے دیکھ ہی لیا کہ یہ دروازہ اتنا زیادہ مضبوط نہیں تھا، لیکن یہ بھی صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ آسانی سے اکھڑنے والا بھی نہیں تھا۔ بہت زیادہ زور لگا کر یا کسی بڑے اوزار کے ذریعے اس کو اکھاڑا جا سکتا تھا۔ میں نے اس کیواڑ کو قانونی قاعدے کے مطابق اپنے قبضے میں لے لیا اور اس کا فرد تیار کر لیا۔ نمبردار ملک یاران خان کو اور آبادی کے ایک معزز آدمی کو ساتھ لے کر میں کمرے میں داخل ہوا۔ لاش فرش پر پڑی تھی، گولی اس کے سر کے بائیں طرف سر کے اوپر والے حصے میں لگی تھی اور کھوپڑی سے نکل گئی تھی۔ دماغ یعنی مغز کھوپڑی سے تھوڑا سا باہر نکلا ہوا دکھائی دے رہا تھا، خون بہہ بہہ کر جم گیا تھا، آنکھیں بھی کھلی ہوئی اور منہ بھی کھلا ہوا تھا۔ یہ ایک توانا اور طاقتور آدمی کی لاش معلوم ہوتی تھی اور وہ قد آور بھی تھا، اس کی مونچھیں بڑی بڑی تھیں۔ جناب خان صاحب، نمبردار نے گھبرائی ہوئی آواز میں بڑی تیزی سے کہا، یہ تو ہمارے اپنے گاؤں کا آدمی سیدن شاہ ہے۔ نمبردار نے مختصراً بتایا کہ مقتول بد کردار، بد معاش اور جابر آدمی تھا۔
इस मौके पर मौजूद आदमी ने, जो मेरे साथ था, तस्दीक कर दी कि ये अपने गांव का आदमी है और उस शख्स में शराफत का नामो निशान नहीं था। मैंने अभी इन दोनों से मकतूल के बारे में कोई बात नहीं पूछी थी। मुझे ये ख्याल ज़रूर आया कि सैदू बीबी उसी गांव की रहने वाली है। इस मकतूल सैदन शाह को अच्छी तरह जानती होगी, जिस तरह नंबरदार जानता था। लेकिन थाने में दिए हुए अपने बयान में उसने ये बताया था कि मरने वाला उसके गांव का आदमी है, जिसका नाम सैदन शाह है। मैंने अपना ये ख्याल जहन में महफूज कर लिया और फिर जाए वारदात की तरफ मसरूफ़ हो गया। लाश के करीब चिल्लम यानी हुक्का पड़ा हुआ था। उसके करीब ही फर्श पर चिल्लम की टोपी से फेंका हुआ और जला हुआ तंबाकू और उसकी राख पड़ी हुई थी। उसे मैंने ख़ास तौर से अहमियत दी। मुझे ये ख्याल आया था कि इस इलाके में चहलम हर घर में पी जाती है, लेकिन ये आदत मर्दों में है, औरतों में ना होने के बराबर है, और इस घर में कोई मर्द नहीं था। मैंने नंबरदार के कान में कहा कि वो सैयदो बीबी से पूछे कि वो चिलम खुद पीती है। नंबरदार जवाब लाया कि सैयदो बीबी चिलम नहीं पीती। ये भी जहन में रखें कि ये पंजाब के दूसरे इलाकों वाला हुक्का नहीं था, जिसमें एक बार तंबाकू भर लिया जाता और सारी महफिल बारी बारी कश लगाती है। ये सीधी नाल वाला हुक्का होता है, जिस पर छोटी सी टोपी दूसरी नाली पर रखी जाती है और हर बार थोड़ा थोड़ा सा तंबाकू डालकर एक आदमी पीता है और राख फेंक देता है। मैंने फर्श पर फेंकी हुई राख और अध जले तंबाकू का कुछ हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया और उसका भी फर्द तैयार कर दिया। फिर मैं मौके पर दूसरी अशिया देखने लगा। लाश के करीब एक कुर्सी पड़ी हुई थी, उस पर गद्दी रखी हुई। लाश के साथ ही नवार की बनी छोटी सी चौकी पड़ी थी, जिसे पीढ़ी भी कहते हैं। कमरे में एक तरफ चारपाइयाँ और उनके ऊपर चादरें बिछी हुई थी। मैंने जो इंतहाई ज़रूरी चीज़ देखी वो 2 ट्रंक थे, जिनके कुंडे टूटे हुए थे। सैदू बीबी के बयान के मुताबिक जेवरात और नकदी इन्हीं ट्रंकों में से डाकू निकाल कर ले गए थे। अगर मरने वाला शख्स कोई अजनबी होता, जिसे गांव का कोई आदमी भी न पहचान सकता, तो उसे मैं डाके का एक आम सा केस समझता और उसी के मुताबिक तफ्तीश भी करता। लेकिन नंबरदार ने ये कहकर कि ये तो अपने गांव का आदमी है, मुझे ये इशारा दे दिया था कि मैं तफ्तीश संभल कर और बहुत ही गहराई में जाकर करूं। लाश पोस्टमार्टम के लिए भेजनी थी। मैंने डॉक्टर से ये भी सवाल किया कि क्या मकतूल को कोई नशा आवर चीज़ दी गई थी। लाश के करीब 2 खाली प्लेटें पड़ी थी। एक प्लेट में सालन खाया गया था, जिसके निशानात साफ नज़र आते थे। दूसरी प्लेट को गौर से देखने पर पता चला कि इसमें हलवा खाया गया है। साथ ही पानी का गिलास भी पड़ा था। ये सारा नक्शा बताता था कि यहाँ बड़े आराम से खाना खाया गया है और फिर चिलम पी गई है। मेरे सुराग रसा दिमाग में ये ख्याल आया कि औरतें इन बर्तनों को कभी इस तरह इधर उधर पड़ा नहीं रहने देती जिनमें खाना खाया गया हो। दूसरा सवाल जहन में ये आया कि मकतूल को क्या इसी जगह गिरकर मरना था जहाँ बर्तन पड़े थे और चिलम भी रखी हुई थी। अगर चिलम सैदू बीबी ने ही पी थी तो उसे उठाकर एक तरफ रख देती, लेकिन उसने तो साफ कहा था कि वो चिलम नहीं पीती और घर में चिलम पीने वाला कोई भी मर्द नहीं था। इधर उधर नजरें दौड़ाकर जली हुई गोली का सिक्का मुझे मिल गया। उसे भी मैंने कब्जे में ले लिया और दूसरी अशिया की तरह सर बमुहर कर लिया। मौका वारदात पर जो अशिया कब्जे में ली जाती हैं, उन्हें बाकायदा एक ख़ास तरीके से पैक करके सर बमुहर मतलब सील कर लिया जाता है। फिर उनके कागजात तैयार होते हैं और उन कागज़ पर गवाहों के दस्तखत या निशान, अंगूठे वगैरह लिए जाते हैं। मैंने ये कागजात तैयार किए और गवाहों के दस्तखत करवाए। फिर लाश को नौशहरा के सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। सैदू बीबी के बारे में पहले ही बताया जा चुका है कि वो सेहतमंद जिस्म की, अच्छी शक्ल सूरत की औरत थी और मुतवम्मिल घराने के यानी खाते पीते ज़मींदार घर की औरत लगती थी। आम देहाती औरतों की तरह उसमें गंवारपन या देहातीपन नहीं था। उसका एक बेटा, जिसका नाम रहीमदाद था, कराची में मुलाजिम था। 2 बेटियां थीं जो साथ वाले गांव में ब्याही हुई थीं। मवेशी के लिए और घर की देखभाल के लिए एक नौकर था। मज़ारा भी था, लेकिन सैदू बीबी घर में अपनी बहू के साथ रहती थी। मैं देख रहा था कि इस घर में बहुत सी औरतें इकट्ठी हो गई थीं। मैं वहाँ से निकलने ही लगा था कि सैदू बीबी मेरे पास आ गई। मेरी एक अर्ज़ पर ज़रूर गौर करना, सैदू बीबी ने बड़ी आहिस्तगी से मुझसे कहा। आप तफ्तीश इस तरह करें जिस तरह मैंने थाने में आप बयान लिखवाया है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि गांव में पार्टीबाजी है और यहाँ बहुत ही ज़्यादा सियासत चलती है। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा सियासत चलाते हैं। मुझे डर है कि बाज़ लोग आपके कानों में मेरे ख़िलाफ़ गलत बातें डालेंगे और आपको गुमराह करेंगे।
میں کسی کی باتوں میں نہیں آؤں گا سیدو، میں نے کہا۔ میں یہ ساری باتیں اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ میں نے یہ بات کہی تو اس نے مجھے رشوت پیش کی۔ اس کی یہ پیشکش مجھے ناگوار گزری جو وہ سمجھ گئی، لیکن مجھے اس شک میں ڈال دیا کہ یہ عورت اپنے مقصد کے مطابق تفتیش کروانا چاہتی ہے۔ لیکن میں نے ان اشاروں پر تفتیش کرنی تھی جو میرے سامنے آئے تھے اور جو آنے والے تھے۔ بہرحال میں نے اسے یہ بھی کہا کہ تم اگر سچی ہو تو تمہیں کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے، نہ کوئی تمہارا مخالف مجھے گمراہ کر سکتا ہے۔ میں نے اسے یہ بات تو کہہ دی تھی، لیکن یہ بھی سوچا کہ اس نے مجھے یہ بات کیوں کہی۔ یہ ڈاکہ زنی کی واردات تھی جس کی میں تفتیش کر رہا تھا اور مجھے اس کی تفتیش کرنی ہی تھی۔ یہ میری سمجھ سے بالا تھا کہ اس میں مخالفین کی کیا سیاست چل سکتی تھی۔ اتنے میں میرا ASI سعید اقبال حسین شاہ مرحوم بھی 2 کانسٹیبلوں کے ساتھ آ گیا۔ میں نے پہلے ہی بتایا ہے کہ وہ کسی اور جگہ ڈیوٹی پر گیا ہوا تھا، اطلاع ملنے پر آ گیا۔ میں نے یہ بھی بتایا ہے کہ میرا یہ ASI میرے دل میں ایک جہاں دیدہ اور دانشمند بزرگ کی حیثیت رکھتا تھا۔ میں نے اسے علیحدگی میں سنایا کہ میں نے اب تک کیا دیکھا اور کیا معلوم کیا۔ میں نے اسے اپنے شکوک بھی بتائے۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت پولیس آفیسر اپنے فرائض میں کتنے چاق و چوبند اور مخلص تھے۔ سید اقبال حسین شاہ میرے پاس موزہ جاڑا کی طرف سے آ رہا تھا۔ اسے اس گاؤں کے 1-2 آدمی مل گئے۔ اقبال حسین شاہ نے ان سے اس واردات کے بارے میں معلوم کرنا شروع کر دیا، اس توقع سے کہ شاید کوئی اشارہ یا کوئی سراغ مل جائے۔ ان آدمیوں سے اسے کچھ باتیں معلوم ہو گئی تھی جو میں آگے چل کر بیان کروں گا۔ اب صحیح طریقے سے تفتیش شروع کرنی تھی۔ نمبردار نے میرے کہنے پر ایک گھر میں ہمارے بیٹھنے کا انتظام کر دیا۔ جیسا کہ آپ تفتیشی کہانیوں میں پڑھتے رہتے ہیں، ہر پولیس آفیسر پہلے واردات کے بارے میں مختلف ذرائع سے معلومات اور پس منظر معلوم کر لیتا ہے۔ میرے ان ذرائع میں ایک تو نمبردار تھا، محلے کے 1-2 معززین بھی تھے اور پھر وہ خفیہ مخبر بھی تھے جن کے بارے میں کسی کو ذرا سا بھی شک نہیں ہوتا تھا کہ یہ پولیس کے مخبر ہیں۔ مجھے یہ تو یاد نہیں رہا کہ فلاں بات کس نے بتائی اور فلاں اشارہ کس سے ملا۔ میں وہ باتیں آپ لوگوں کو سنا دیتا ہوں جو تفتیش شروع کرنے سے پہلے میری اور ASI اقبال شاہ کی کوششوں سے معلوم ہوئی۔ یہ تو بالکل واضح ہو گیا تھا کہ ڈاکہ زنی کی یہ واردات صرف ڈاکہ زنی نہیں بلکہ اس کے پیچھے کوئی اور بات بھی ہے۔ ایک بات تو سب سے پہلے معلوم ہو گئی۔ معلوم ہوا کہ یہ بات گاؤں کے ہر کس و ناکس کو معلوم ہے۔ بات یہ تھی کہ وقوع قتل سے 2 مہینے پہلے سیدو بی بی کی بہو روشن بی بی کھیتوں کی طرف گئی ہوئی تھی۔ وہاں سے واپس آتے ہوئے اسے مقتول سیدن شاہ راستے میں مل گیا اور اس نوجوان لڑکی کے ساتھ چھیڑخانی شروع کر دی۔ یہ صرف زبانی چھیڑخانی نہیں تھی بلکہ کسی حد تک دست درازی بھی تھی۔ روشن بی بی نے شور مچایا اور سیدن شاہ کو گالیاں بھی دی۔ سیدن شاہ بدمعاش قسم کا آدمی تھا۔ اس نے ہاتھا پائی میں اس لڑکی کا دوپٹہ اتار لیا، یا شاید دوپٹہ سر سے سرک کر گر پڑا، جو لڑکی وہیں چھوڑ کر بھاگ آئی۔ گھر آ کر اس نے اپنی ساس سیدو بی بی کو بتایا کہ سیدن شاہ نے اس پر دست درازی کی ہے اور اس کا دوپٹہ اتار لیا ہے۔ عام طور پر دیہاتی علاقوں میں اور خصوصاً واردات والے اس علاقے میں کسی مرد کی یہ حرکت قابل معافی نہیں سمجھی جاتی تھی اور ایسے مرد کو واجب القتل قرار دیا جاتا تھا۔ کسی عورت کا دوپٹہ اتار لینے کا مطلب یہ سمجھا جاتا تھا جیسے اس شخص نے اس عورت کی جبری آبرو ریزی کرنے کی کوشش کی ہو۔ اس علاقے میں آج بھی یہی دستور چل رہا ہے۔ کوئی مرد کسی عورت کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ سیدو بی بی نے اپنی بہو کی زبانی سیدن شاہ کی یہ حرکت سنی تو وہ غیظ و غضب سے آگ بگولا ہو گئی۔ اگر اس کے گھر میں کوئی مرد ہوتا تو اسی وقت سیدن شاہ یا اس کا گھر کا کوئی مرد قتل ہو جاتا۔ سیدو بی بی نے گھر میں مرد نہ ہونے کی مجبوری کے تحت یا کچھ اور سوچ کر خاموشی اختیار کر لی۔ اتفاق سے 2-3 دنوں کے بعد کراچی سے اس کا بیٹا 2-4 دنوں کی چھٹی پر گھر آ گیا۔ آتے ہی اسے سیدن شاہ کی یہ حرکت معلوم ہوئی تو وہ اپنی بے عزتی کا انتقام لینے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ رحیم داد خان ابھی نوجوانی کی عمر میں تھا اور سیدو بی بی کا اکلوتا بیٹا تھا۔ سیدو بی بی ڈر سی گئی کہ اس کا اکلوتا بیٹا کہیں مارا ہی نہ جائے۔ وہ پہلے ہی بیوہ تھی۔ اس نے بیٹے کو ٹھنڈا کرنے کی بہت کوشش کی لیکن یہ غیرت مند نوجوان کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ ماں نے آخر اسے کہا کہ وہ پہلے ہی بیوہ ہے، اگر بیٹا بھی نہ رہا یا سیدن شاہ کو قتل کر کے سزائے موت یا عمر قید پا گیا تو پیچھے کوئی مرد نہیں رہے گا اور روشن بی بی کی عزت کی حفاظت اور ایک مسئلہ بن جائے گی۔ سیدو بی بی نے اپنے بیٹے رحیم داد کو یہ بھی کہا کہ وہ اتنی بے غیرت اور ڈرپوک نہیں ہے کہ وہ سیدن شاہ کو بخش دے گی۔ وہ اپنے تمام رشتہ داروں کو اکٹھا کر کے گاؤں میں پنچایت بٹھائے گی اور یہ پنچایت سیدن شاہ کو سزا دے گی۔
फिर मुझे ये मालूम हुआ कि सैदू बीबी ने अपने बेटे को वापस कराची भेज दिया है, लेकिन उसने न अपने रिश्तेदारों को इकट्ठा किया, न पंचायत बिठाने की कोई कोशिश शुरू की। उसने तो बिल्कुल ही खामोशी इख्तियार कर ली थी। मैं और एएसआई इकबाल शाह इस सोच में पड़ गए कि सैदन शाह सैदू बीबी के घर में किस तरह आया, और अगर वो डकैती की ही नीयत से आया था तो उसे उसके साथियों ने गोली क्यों मारी? क्या ये वाकई इत्तेफाकन से गोली चली थी, या फिर ये भी सवाल है कि वो दो आदमी कौन थे? मुझे एक ये ख्याल भी आया कि सईदू बीबी की बहू रोशन बीबी ने सैदन शाह की बहुत बेइज्जती की थी, उसे गालियां भी दी थी, और फिर सारे गांव में उसके खिलाफ ये बात फैला दी थी। सैदन शाह कोई शरीफ आदमी तो था नहीं, और ना ही तालीम याफ्ता था कि ये सोचकर दुबक जाता कि उसने एक नौजवान लड़की के साथ बहुत बुरी हरकत की है, और लड़की ने अपना कुछ न कुछ तो रद्द-ए-अमल तो जाहिर करना ही था। सैदन शाह के किरदार में कोई अच्छाई नहीं थी, और वो अपनी इस हरकत को जायज़ और काबिल फ़ख्र समझता होगा, इसलिए उसने अपनी बेइज्जती का इंतकाम इस तरह लिया कि दो आदमियों को साथ लेकर सैदू बीबी के घर डकैती की वारदात कर दी। उसे मालूम होगा कि इस औरत के घर में ज़ेवरात भी बहुत हैं और रुपया पैसा भी। अगर ऐसा ही हुआ था तो फिर ये वारदात इंतकामी थी, इसका मकसद लूट मार नहीं था। सैदन शाह ने सारा माल अपने दोनों साथियों को दे दिया होगा। एक ये भी सोच थी कि अगर इंतकाम ही लेना चाहता था तो वो खुद इस वारदात करने के लिए क्यों चला गया? वो इतना तो सोच सकता था कि सैदू बीबी उसे पहचान लेगी। वो 2-3 आदमियों को भेज देता और खुद न जाता। मैंने मालूम कर लिया था कि सैदन शाह कोई बेवकूफ़ और अहमक आदमी नहीं था। ये सारी बातें मेरे जहन में आ रही थी, मुझे इस वारदात के बारे में शक में डाल रही थी, और इस शक का मरकज़ सैदन शाह और उसकी मौत थी। मैं मुख्तलिफ अशख़ास से मालूमात और राय ले रहा था। एक शख्स को उठाया तो नंबरदार यारान खान मेरे पास आ बैठा। मैंने बात ज़रा मुख्तसर की। कहने लगा कि उसकी राय ये है कि सैदू बीबी कोई मामूली देहाती औरत नहीं है, बड़े अच्छे और बावकार ख़ानदान की औरत है, और ये माना ही नहीं जा सकता कि उसने सैदन शाह को अपनी बहू की बेइज्जती के लिए माफ़ कर दिया होगा। नंबरदार ने ये राय भी दी कि उसे पक्का शक है कि सैदू बीबी ने सैदन शाह को झांसा दिया और उसे अपने घर बुलवाकर कत्ल कर दिया। मैंने उसकी बात पर गौर किया, लेकिन मसला यहाँ आकर कुछ उलझ सा जाता था कि झांसा कैसे दिया, और फिर डकैती की वारदात में सैदन शाह को किस तरह लाया गया। मैं मान चुका था कि डाका जनी हुई थी और ट्रंकों के ताले तोड़कर डाकू माल ले गए थे। नंबरदार मलिक यारन खान खुद ऊंचे खानदान का आदमी था और पुलिस जैसी अकल और छठी हिस्स भी रखता था। उसने ये राय वैसे ही तो नहीं दी थी। नंबरदार अपने गांव के हर घर और हर बंदे पर नज़र रखते हैं। उन्हें एहसास होता है कि किसी भी वक्त किसी भी शख्स या उसके घर के बारे में ये मालूमात पुलिस को मतलूब हो सकती है। उस नंबरदार को एक ख़ास बात मालूम हुई थी और उसी पर उसने अपनी राय दी थी। मैंने जब उससे तफसील पूछी तो उसने बेहतर समझा कि ये बात मुझे खुद सुनाने की बजाय उस शख्स की ज़ुबानी सुनाए जिससे उसे ये बात मालूम हुई थी। वो ये कहकर बाहर निकल गया और जल्दी वापस आ गया, और एक अधेड़ उम्र का आदमी उसको मेरे पास भेज दिया। उसका नाम करीम बख्श था। मैंने अपने मतलब की खातिर उसका इस्तकबाल बड़े एहतराम से किया। ये लोग जो आवान थे अपनी इज़्ज़त अफजाई को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, लेकिन मैं उनमें से किसी के साथ ज़्यादा बेतकल्लुफ़ नहीं होता था, क्योंकि बाज़ लोग थानेदार की बेतकल्लुफ़ी हासिल करके छोटी मोटी वारदातें शुरू कर देते हैं। नंबरदार करीम बख्श को मेरे पास छोड़कर चला गया। करीम बख्श ने सिर्फ ये बात बताई कि उस गांव में एक मीरासन है जो झाड़ फूंक का काम करती है, तावीज़ वगैरह भी देती है और कुछ उल्टे सीधे अमल भी करती है। उस औरत का नाम उसने फातो बताया था। ये भी बताया था कि फातो सैदू बीबी की राजदार सहेली बनी हुई है। मैं समझ नहीं सका कि करीम बख्श ने यह भी कहा था कि फातो को बुलाने में ज़रा एहतियात से काम ले। उसने क्यों ऐसा कहा था? मेरा ख्याल है ये लोग उस औरत से डरते होंगे कि कहीं नाराज़ होकर उन्हें कोई नुकसान न पहुंचा दे। एएसआई सैयद इकबाल शाह मेरे पास ही बैठा हुआ था। मैंने उसे कहा कि वो फातो के घर जाए और वहीं उसके घर में ही उसका बयान ले ले, यहाँ ना लाए। उस औरत से बयान लेना इसलिए ज़रूरी था कि सैदू बीबी की राजदार सहेली थी और उससे सैदू बीबी के बारे में कोई ज़रूरी बात मालूम हो सकती थी। इकबाल शाह उसी वक्त चला गया और ख़ासी देर बाद वापस आया। उसने फातो का बयान ले लिया था। पता चला कि उस औरत से बयान ज़रा मुश्किल से ही लिया गया था। इकबाल शाह ने उसके खाविन को जाकर पकड़ा था और उससे कहा था कि ये डाके और कत्ल की वारदात है। अगर उसकी बीवी ने कोई बात छुपाने की कोशिश की तो गिरफ्तार कर ली जाएगी। ये गांव के कमीन और गरीब लोग थे, पुलिस को चक्कर देने की जुरात नहीं कर सकते थे। फातू के मुतालिक ये भी मशहूर था कि किसी पर जिन आने लगे तो वो जिन भी निकाल देती है।
فاتو کے بیان میں کارآمد بات یہ تھی کہ سیدو بی بی نے اسے کہا تھا کہ وہ کوئی ایسا تعویذ یا عمل کرے کہ سیدن شاہ مر جائے۔ فاتو نے سیدن شاہ کا پتلا بنایا اور اس پر کچھ عمل کر کے اسے جلا دیا تھا اور سیدو بی بی کو یقین دلا دیا تھا کہ سیدن شاہ زیادہ زندہ نہیں رہے گا۔ اس بیان سے مجھے یہ بڑا صاف اشارہ ملا کہ سیدو بی بی کے دل میں سیدن شاہ کی عداوت اتنی زیادہ تھی کہ وہ اس کوشش میں تھی کہ سیدن شاہ مر جائے۔ اس موقع پر ایک خیال آیا کہ جس سے مجھے دھچکا سا لگا۔ خیال یہ آیا کہ سیدن شاہ فاتو کے عمل سے اپنے ہی ساتھیوں کے ہاتھوں مارا گیا ہوگا، لیکن میں حقیقت پسند آدمی تھا۔ اس خرافات کو میں نہیں مانتا تھا، میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتا تھا، جس کے ہاتھ میں ہر بندے کی زندگی اور موت ہے۔ پھر بھی میں نے فاتو کو ذہن سے اتارا نہیں تھا۔ اس دوران پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ گئی، جس میں ڈاکٹر نے اپنی رپورٹ میں یہ لکھا تھا کہ سیدن شاہ کے سر میں بائیں طرف سے گولی لگی اور گولی بہت قریب سے فائر کی گئی تھی۔ رپورٹ میں معدے کی کیفیت یہ لکھی گئی تھی کہ اس میں جو خوراک موجود تھی وہ بالکل تازہ تھی، یعنی اس نے مرنے سے کچھ دیر پہلے ہی کھائی تھی، ابھی ہضم ہونے کا نظام چلا ہی نہیں تھا۔ مقتول کے جسم سے کچھ اجزاء الگ کر کے ڈاکٹر نے کیمیکل ایگزامینر کو بھجوا دیے تھے۔ میرے پاس چیلم کی ٹوٹی سے حاصل کیا ہوا تھوڑا سا تمباکو اور اس کی راکھ بھی موجود تھی۔ میں نے اس کا پارسل بنوایا، پھر اسے سرب مہر کروا دیا اور کیمیکل ایگزامینر کی طرف یہ بھی پارسل دستی بھجوا دیا تاکہ لے جانے والا رپورٹ دستی ہی لے آئے، مطلب ہاتھوں ہاتھ مجھے مل جائے۔ مجھے شک تھا کہ تمباکو میں کوئی نشہ آور چیز ملائی گئی ہو، جس کی وجہ سے مقتول بے ہوش ہو گیا ہوگا اور پھر اسے قتل کیا گیا ہوگا۔ میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس کوئی جادو تھا جس سے میں نے ڈھکی چھپی باتیں معلوم کر لی ہیں۔ تفتیش عقل اور تجربے کا کھیل ہوتا ہے۔ ذرا ذرا سے شک پر دماغ سوزی کرنی پڑتی ہے، لیکن اس کے لیے فرض شناسی اور دیانتداری لازمی ہوتی ہے۔ اس وقت مکھ مکاٹ اور ٹال مٹول اور پولیس مقابلوں کا رواج نہیں چلا تھا۔ آج کل تو یہ کام بڑا آسان کر لیا گیا ہے۔ کسی ملزم کو واردات میں ملوث کر کے گرفتار کر لیا جاتا ہے اور اگلے روز اسے گولی مار کر اخباروں میں خبر دے دی جاتی ہے کہ یہ ملزم پولیس مقابلے میں مارا گیا ہے۔ اس طرح تفتیش اور مقدمے کی زحمت سے نجات مل جاتی ہے۔ اسی طرح اندھیرے میں ہاتھ پاؤں مارتے ایک مخبر سے یہ پتہ چلا کہ سیدو بی بی روزانہ پچھلے پہر گاؤں کی بھٹیارن کی بھٹی پر مکئی کے دانے بھنوانے کے لیے جاتی ہے اور وہاں سے ہٹ کر اس کی ملاقات مقتول سیدن شاہ سے ہوتی ہے۔ سیدو بی بی سیدن شاہ کو بھنے ہوئے دانے پیش کرتی ہے، جو سیدن شاہ لے لیتا ہے اور مسکراتا ہوا چلا جاتا ہے۔ اس بیان کی تصدیق کے لیے میں نے بھٹیارن کو بلایا۔ وہ اپنے ایک بیٹے کے ساتھ فوراً آ گئی۔ میں نے اس سے اس بات کی تصدیق چاہی تو اس نے کہا کہ سیدو بی بی اور سیدن شاہ کی ملاقات تو سب لوگ دیکھتے تھے، اس میں راز والی کوئی بات نہیں۔ بہرحال بھٹیارن نے کوئی شک نہ رہنے دیا، سیدو بی بی اور سیدن شاہ کی ملاقاتوں کی تصدیق کر دی۔ اب ضروری ہو جاتا ہے کہ سیدو بی بی کی بہو روشن بی بی کا بیان لیا جائے۔ پولیس کسی کو بھی حکم دے کر اس سے بیان لے سکتی تھی، لیکن اچھی قسم کے تھانے دار دیہاتی عورتوں کی عزت اور آبرو کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ دیہات میں کسی نوجوان لڑکی کا بیان لینا مسئلہ بن جاتا ہے۔ لوگ جوان بیٹیوں کو تھانے چڑھانا یا تھانے بھیجنا معیوب سمجھتے تھے، خواہ وہ گواہی کے لیے ہی مطلوب ہوتی۔ میں نے نمبردار ملک یارن خان کو بلا کر کہا کہ وہ سیدو بی بی کو اطلاع دے کہ اس کی بہو بیان کے لیے مطلوب ہے۔ ملک یارن خان اکیلا واپس آ گیا۔ اس نے بتایا کہ سیدو بی بی کہتی ہے کہ یہ ڈاکے کی واردات ہے۔ اس کی بہو واردات والی رات اس کے گھر میں ہی نہیں تھی بلکہ اپنے مائکے گئی ہوئی تھی، اس لیے وہ بہو کے بیان کو ضروری نہیں سمجھتی اور وہ بہو کو بیان کے لیے پولیس کو پیش نہیں کرے گی۔ میں نے ضابطہ فوجداری کے مطابق یارن خان کے ذریعے سیدو بی بی کو حکم بھیجا کہ وہ اپنی بہو کو خود ساتھ لے کر بیان دلوا دے، ورنہ اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ ملک یارن خان نے واپس آ کر بتایا کہ اس حکم کے باوجود سیدو بی بی بہو کا بیان دلوانے میں پس و پیش کر رہی تھی۔ ملک یارن خان نے اس کو تیار کر لیا۔ میں نے مناسب یہ سمجھا کہ سیدو بی بی کے گھر ہی جا کر اس کی بہو کا بیان لے لوں۔ میں چلا گیا اور اپنے کانسٹیبلوں کو بھی ساتھ لے گیا۔ انہیں باہر کھڑا کر کے میں خود اندر چلا گیا۔ سیدو بی بی کی بہو روشن بی بی وہاں موجود تھی۔ ایک تو وہ دیہاتن تھی، دوسرے وہ نوجوانی کی عمر میں تھی، اس لیے وہ بہت ہی شرماتی تھی۔ میں جو بھی سوال کرتا وہ اس کا جواب ہوں یا ہاں میں دے کر سر جھکا لیتی تھی۔ میں آخر ذرا دبدبے سے اور رعب سے بولا کہ مجھے تمام حالات اور واقعات کا
दूसरे लोगों से इल्म हो चुका है, इसलिए वो मेरा वक्त ज़ाय ना करे और मुझे बताए कि जो बातें मुझे मालूम हुई हैं उनमें से सच्ची कौन सी है और झूठी कौन सी है। मैंने सैदू बीबी को भी थोड़ा सा डांट दिया था कि मैं थानेदार हूँ, ये ना समझे कि किसी गांव से आकर यहाँ बैठ गया हूँ। इस तरह इस लड़की को खुलकर बयान देने पर तैयार कर लिया। आखिर उस नौजवान औरत रोशन बीबी ने ये वाक़या सुना दिया जो मैंने पहले आप लोगों को सुना दिया है कि किस तरह सैदन शाह ने उस लड़की को छेड़ा था। रोशन बीबी ने बताया कि सैदन शाह उसकी आबरूरीज़ी करना चाहता था, जिससे वो बच गई। रोशन बीबी ने अपनी सास सैदू बीबी को बताया। सैदू बीबी गुस्से में आ गई, लेकिन कुछ सोचने के बाद उसने कहा कि इस वाक़े का किसी और के साथ जिक्र ना करना। उसने बताया कि ये बात सारे गांव में इस तरह फैल गई कि दूर से 2-3 आदमी देख रहे थे। मैंने ये तस्लीम न किया कि सैदन शाह रोशन बीबी की आबरूरीज़ी करना चाहता था। वो इसलिए कि देहाती इलाके में दिन दहाड़े ऐसे जुर्म का इर्तिकाब नामुमकिन था और गांव का कोई भी शख्स सैदन शाह को पकड़वा भी सकता था या उसे कत्ल करवा देता। मानने वाली बात सिर्फ ये थी कि सैदन शाह ने रोशन बीबी पर दस्त दराजी की थी और उस लड़की का दुपट्टा सैदन शाह ने उतार लिया था या हाथापाई में उतर गया था और वहीं गिर पड़ा था। उसने ये भी बताया कि 2-3 दिनों बाद उसका खाविंद रहीमदाद आया, उसे ये वाक़या सुनाया तो वो उसी वक्त सैदन शाह से इंतकाम लेने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन माँ ने उसे समझा बुझा कर रोक लिया। रोशन बीबी की ज़ुबान रवा हो गई थी और मेरे अच्छे रवैये से वो बहुत मुतासिर हुई थी और बेतकल्लुफ़ी से बोलने लगी थी। उसने बड़ी कारामद बात सुनाई। कहने लगी, एक तो उसकी सास को इतना गुस्सा चढ़ा कि वो पागल होने लगी और दूसरी तरफ ये हाल के 3-4 दिन ही गुजरे थे कि रोशन बीबी को पता चला कि उसकी सास की सैदन शाह के साथ बेतकल्लुफ़ी पैदा हो गई है और वो भटियारिन के भट्टी के करीब रोज़ाना मिलते हैं। रोशन बीबी ने कहा कि उसे सास पर गुस्सा आने लगा, लेकिन उसने उससे कुछ न कहा। उससे खींची खींची रहने लगी और अपने मायके में ज़्यादा वक्त गुजारने लगी। रोशन बीबी ने बताया कि डकैती वाली रात शब बारात थी। उस दिन रोशन बीबी अपनी सास के पास आई। सास ने मुर्ग पकाया था और हलवा भी पकाया था। सास ने एक डोंगे में मुर्ग का सालन और दूसरे में हलवा डाला, फिर तन्नूर से रोटियां मंगवाई और ये खाना रोशन बीबी को देकर कहा कि आज शब बारात है, वो ये खाना अपने मायके ले जाए और तुम आज रात अपने माँ बाप के घर ही रहना। सैदू बीबी ने अपनी बहू से कहा, मैं आज रात इबादत में गुजारना चाहती हूँ, इसलिए अकेली रहना है मुझे। रोशन बीबी उस रात अपनी माँ बाप के घर रही। अगले रोज़ उसे इत्तला मिली कि उसके ससुराल के घर में डाका पड़ा है और डाकियों का एक साथी अपने साथियों के हाथों मारा गया है और मारा जाने वाला सैदन शाह है। रोशन बीबी से जो कुछ मालूम करना था वो मालूम करके मैंने उसे रुखसत कर दिया। फिर मैंने एएसआई को अपने पास बुलाकर बिठाया और हम उस वक्त तक की तफ्तीश पर तबादला ख्यालात करते लगे। अब कुछ साफ नज़र आने लगा था कि डकैती की ये वारदात मशकूक है। ये वाज़ेह हो गया कि सईदू बीबी ने सैदन शाह की दुश्मनी पर पर्दा डाले रखा, फिर किसी तरह उसे झांसे में लाकर अपने घर बुलवाकर उसका कत्ल कर दिया। लेकिन ये हमारा ख्याल था, इस जुर्म का अमली इर्तिकाब मुमकिन नज़र नहीं आता था। बहरहाल वारदात मशकूक थी और उसके पीछे कोई ड्रामा हुआ था। उस वक्त तक हमारे सामने जो वाक़यात और बयानात आए थे उनसे मंदरजा झेल सूरत हाल वाज़ेह हो गई थी। सैदू बीबी के दिल में सैदन शाह की अदावत मौजूद थी, जिसकी वजह बयान हो चुकी है। नंबर 2, सैदू बीबी ने थाने में पहले रोज़ पर्चा करवाने के लिए जो बयान दिया था उसमें ये बताया था कि जो आदमी अपने साथियों के हाथों मारा गया है वो सैदन शाह है और वो उसी गांव का आदमी है जिसे वो अच्छी तरह पहचानती है। नंबर 3, कमरे में चिलम पाई गई और जले हुए तंबाकू की राख बरामद हुई। एक प्लेट में हलवा और दूसरे में सालन खाया गया। सैदू बीबी ने बयान में कहा था कि डाका आधी रात के ज़रा बाद में पड़ा है, लेकिन पोस्टमार्टम में लिखा गया कि मकतूल ने ताज़ा खाना खाया था। यहाँ सवाल ये पैदा हुआ, क्या मकतूल आधी रात के वक्त खाना खाकर आया था? नंबर 5, फातू मीरासन के बयान से जाहिर हुआ कि सैदू बीबी इस कदर गुस्से में थी कि वो सैदन शाह को मरवाना चाहती थी। नंबर 6, किवाड़ को उखाड़ना और इस तरीके से उखाड़ना कि फिर दरवाजे में फिट आ जाए, लेकिन डाकू तो दरवाजे उखाड़ा नहीं करते। नंबर 7, अकल तस्लीम नहीं करती थी कि सैदन शाह को उसके साथियों के हाथों गोली लगी है, वो भी सर में। गोली इत्तेफाकिया चल जाए तो उसका सर पर लगना आमतौर पर मुमकिन नहीं होता। 8, भटियारन का बयान साफ बताता था कि सैदू बीबी दाने भुनवा कर सैदन शाह के इंतज़ार में रहती थी या सैदन शाह पहले ही वहां आ जाता था, फिर सैदू बीबी उसे हंसते मुस्कुराते हुए दाने पेश करती और सैदन शाह बड़ी खुशी से वो दाने लेता और दोनों इधर उधर हो जाते। संदूक के कुंडे उखाड़े गए, लेकिन कोई औजार मौके पर मौजूद नहीं था।
یہ تو مختصر سی باتیں ہیں جو میں نے آپ لوگوں کو سنائی ہیں۔ متعدد اشخاص سے ہم نے جو بیانات لیے وہ ایک واضح تصویر پیش کرتے تھے۔ ASI اقبال شاہ میری تائید کر رہا تھا۔ میں اس کے تجربے کا قائل تھا۔ آخر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ سیدو بی بی کو زیر دفعہ 54 یعنی 54 ضابطہ فوجداری کی گرفتار کر لیا جائے۔ چنانچہ ہم نے سیدو بی بی کو باقاعدہ بلا کر اطلاع دے دی کہ اب وہ ہماری حراست میں ہے۔ اسے حوالات میں بند کرنے کے بجائے گاؤں ہی میں اپنی حراست میں رکھ لیا گیا۔ اس طرح کی ہوئی گرفتاری کی اطلاع فوری طور پر علاقے کے مجسٹریٹ کو دینی پڑتی ہے اور ریمانڈ لینا ہوتا ہے۔ میں نے اقبال شاہ کو دوڑایا کہ وہ علاقے کے مجسٹریٹ کو تحریری اطلاع بھی دے دے اور 14 دنوں کا ریمانڈ بھی لے لے۔ مجسٹریٹ نے 14 کے بجائے 7 دنوں کا ریمانڈ دیا۔ میں نے جو تمباکو کی راکھ اور ذرا سا صحیح تمباکو کو کیمیکل ایگزامینر کے پاس بھیجا تھا، اس کی رپورٹ کا بھی مجھے انتظار تھا۔ سیدو بی بی نے اپنی گرفتاری کی اطلاع کراچی اپنے بیٹے کو بھجوا دی اور وہ بھی آ گیا۔ میں نے اسے اجازت دے دی کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ میں نے ماں بیٹے کو اکٹھا بٹھا کر صاف صاف بتایا کہ اب تک ہمارے پاس بے شمار لوگوں نے مل کر کیا تصویر پیش کی ہے۔ تم دونوں ایک بات سوچو، میں نے انہیں کہا۔ میں نے اب تک تفتیش بڑی شرافت سے کی ہے۔ کوئی تھانے دار اتنی شرافت سے کام نہیں لیتا ہے۔ کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں رہی۔ اگر تم لوگوں نے ابھی بھی سچی بات کو چھپانے کی کوشش کی تو میں پولیس والا اور دوسرا طریقہ استعمال کروں گا۔ سیدو بی بی کو یہاں رکھنے کے بجائے حوالات میں بند کر دوں گا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ سیدو بی بی بہت ہی پریشان اور بے چین تھی۔ میرا اور ASI اقبال کا تجربہ بتا رہا تھا کہ اس عورت کی پریشانی کا ڈاکہ زنی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ لٹ گئی ہے، بلکہ یہ تو کوئی اور ہی پریشانی ہے۔ اب سیدو بی بی کی نفسیات اور اس کا ضمیر اسے پریشان اور بے چین کر رہا تھا۔ کسی کو قتل کر دینا اور اس قتل کو چھپا دینا آسان تو ہوتا ہے، لیکن انسان کے لیے انسان کا خون ہضم کر لینا ممکن نہیں ہوتا۔ سیدو بی بی کا ضمیر اسے بچھو کی طرح ڈنک مار رہا تھا۔ مجھے تجربہ حاصل تھا کہ کسی مشتبہ کو بیان دینے پر کس طرح آمادہ کیا جاتا ہے۔ میں نے کچھ باتیں کہیں تو سیدو بی بی بول پڑی۔ اس نے کہا کہ اس کے ہوش و حواس قائم نہیں اور قتل کے بعد وہ کئی راتوں تک سو نہیں سکی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ ایسا کیوں ہوا، سیدو بی بی نے کہا۔ جب سے آپ نے مجھے حراست میں لیا ہے میرے دل اور دماغ سے بوجھ اتر گیا ہے۔ میں صرف یہ اجازت چاہتی ہوں کہ آج مجھے آپ آرام سے سو جانے دیجیے، میں کل اپنا بیان دے دوں گی۔ میں نے اس کی درخواست کے مطابق آرام کرنے کی اجازت دے دی اور اس کے گھر پر مسلح پہرے دار کھڑا کر دیا۔ اگلے روز میں نے سیدو بی بی کا بیان ASI اقبال شاہ اور نمبردار ملک یاران کی موجودگی میں لیا۔ میں صرف ایک بات عرض کروں گی، سیدو بی بی نے کہا، میرے بیان کو غلط رنگ نہ دیا جائے، نہ غلط کارروائی کی جائے۔ میں غیرت مند عورت ہوں اور جو کچھ کیا وہ غیرت مندی میں کیا۔ میں نے بڑے ڈھنگ سے کھیل کھیل کر سیدن شاہ سے اپنی بہو کی بے عزتی کا بدلہ لیا ہے۔ ملک یاران خان نے اسے کہا کہ سب اس کی غیرت مندی کو سمجھتے ہیں۔ پھر میرے بارے میں کہا کہ یہ خان صاحب ہے، خاندانی آدمی ہیں، بڑی غیرت والے ہیں، اس لیے بے خوف ہو کر بیان دے دوں۔ میں نے بھی اس کی حوصلہ افزائی کی اور کہا کہ میں اس کی غیرت کا احترام کروں گا اور یہ لکھوں گا کہ سیدو بی بی کی سیدن شاہ کے ساتھ کوئی خاندانی دشمنی نہیں تھی۔ سیدو بی بی نے سیدن شاہ کو غیرت میں آ کر قتل کیا تھا۔ سیدو بی بی نے اپنا بیان شروع کیا۔ اس نے وہی واقعہ سنایا کہ اس کی بہو نے کھیتوں سے آ کر اسے بتایا کہ سیدن شاہ نے اس کی بے حرمتی کی ہے، اور پھر یہ سینہ زوری دکھائی کہ اس کے سر سے دوپٹہ اتار لیا۔ سیدو بی بی نے کہا کہ اسے غصے نے پاگل کر دیا، لیکن اس نے بہو سے کہا کہ وہ کسی کو یہ بات نہ بتائے، کیونکہ اپنے رشتہ داروں کو پتہ چل گیا تو گاؤں میں زبردست خون خرابہ ہوگا اور 1-2 آدمی اور بھی مارے جائیں گے۔ اتنے میں اس کا بیٹا رحیم داد کراچی سے آ گیا۔ سیدو بی بی نے اسے بڑی مشکل سے ٹھنڈا کر کے کراچی واپس بھیج دیا اور خود دن رات اس سوچ میں کھو گئی کہ سیدن شاہ سے کس طرح انتقام لیا جائے۔ میں نے بہو سے کہہ دیا کہ وہ اب زیادہ باہر نہ نکلا کرے اور گھر سے زیادہ دور نہ جایا کرے۔ سیدو بی بی نے اپنے بیان میں کہا کہ اس نے سیدن شاہ سے انتقام کا ارادہ بڑا پختہ کر لیا تھا کہ اب وہ اس سے ٹل نہیں سکتی تھی۔ اس کی خالی زمینوں میں سردیوں میں کابلی پٹھان آ کر خیمے لگایا کرتے تھے اور سردیاں یہیں گزار کر واپس چلے جاتے تھے۔ اب سردیوں کا موسم تھا اور کابلی پٹھان آئے ہوئے تھے۔ ایک روز سیدو بی بی ان میں سے ایک پٹھان سے ملی جس کا نام شیلولی خان تھا۔
सईदू बीबी को गालिबन मालूम था कि इन लोगों के पास दुर्रे का बना हुआ असलाह होता है। सईदू बीबी ने शलूली खान से कहा कि वो घर में अकेली होती है, चोरों डाकुओं का खतरा रहता है, इसलिए वो अपने घर में पिस्तौल और गोलियां रखना चाहती है। शलूली खान ने उसे बताया कि उसके पास पिस्तौल भी है और गोलियां भी हैं, जो वो उसे 50 रुपए में दे देगा। ये बात गलत नहीं थी। मैं जानता था कि इस वक्त दुर्रे का बना हुआ पिस्तौल आसानी से 50 रुपए में मिल जाया करता था। सईदू बीबी ने यह सौदा कबूल कर लिया, लेकिन शलोली खान से ये कहा कि वो पिस्तौल चलाना नहीं जानती, वो उसे सिखा दे। शलोली खान ने सईदू बीबी से कहा कि जब लोग शाम को अपने मवेशी वगैरह लेकर घरों को चले जाते हैं, उस वक्त वो उसके पास आ जाया करे और वो साथ वाली पहाड़ियों के अंदर ले जाकर उसे पिस्तौल चलाना सिखा देगा। सईदू बीबी ने पिस्तौल बमा गोलियां ले ली। फिर चंद दिनों तक शलोली खां के साथ पहाड़ियों में जाकर पिस्तौल को चलाना सीख लिया। अब सईदू बीबी के सामने मसला ये था कि सैदन शाह को अपने जाल में किस तरह लाए। सैदन शाह सईदू बीबी की तरफ से मुतमईन हो गया था कि उसकी बेहुदा हरकत के इतने दिनों बाद तक सईदू बीबी ने न कोई रद्द अमल जाहिर किया था और ना उसने कोई एहतजाजी कार्रवाई की थी। वो समझ गया कि बात आई गई हो गई है। एक रोज़ सईदू बीबी मामूल के मुताबिक भटियारन से मकई के दाने भुनवाने गई तो सैदन शाह उधर से गुजरा। सईदू बीबी ने ये जुरात की कि आगे होकर सैदन शाह के साथ सलाम दुआ की। सैदन शाह बड़ी खंदा पेशानी से पेश आया। वो बड़ा बदमाश और चालाक आदमी बना हुआ था। वो सईदू बीबी के झांसे में आ गया। एक रोज़ उसी भट्टे पर सईदू बीबी ने सैदन शाह को भुने हुए दाने पेश किए, जो उसने हंसकर ले लिए। सईदू बीबी ने उससे कहा कि वो रोज़ाना इसी वक्त भट्टी पर आती है। चुनांचा सैदन शाह ने भी रोज़ाना उधर से गुजरना शुरू कर दिया। ये भट्टी भटियारन के घर के अंदर नहीं थी, बल्कि बाहर थी। सईदू बीबी से हर रोज़ सैदन शाह बड़ी बेतकल्लुफ़ी से दाने लेता रहा। सईदू बीबी के बयान के मुताबिक उन दोनों में कुछ खुशगवार बातें भी हो जाती थी। इस तरह सैदन शाह सईदू बीबी के फंदे में आ गया। मैंने देखा कि जो लोग अपने दिमाग पर औरतों को सवार कर लेते हैं, इसी तरह बड़ी आसानी से धोखे में आ जाते हैं। सईदू बीबी ने यह भी बताया कि उसने फातू मीरासन से तावीज़ करवाए थे कि सैदन शाह जल्दी मर जाए। ये उसने इसलिए करवाए थे कि कत्ल के जुर्म से बच जाए और सैदन शाह तावीज़ से ही मर जाए, लेकिन उसके अंदर इंतकाम की आग इतनी ज़्यादा भड़क रही थी कि वो सैदन शाह को बहुत जल्दी और अपने हाथों से कत्ल करने का इरादा कर चुकी थी। आगे चल के सईदू बीबी ने अपने बयान में कहा कि बहुत दिनों से वो सैदन शाह से तकरीबन रोज़ाना मिल रही थी, इसलिए गांव में लोग उसके बारे में खुसुर पुसुर करने लगे थे। ज़्यादा बातें इस वजह से बनती थी कि एक तरफ सैदन शाह ने सईदू बीबी की बहू पर दस्त दराजी की थी और दूसरी तरफ सईदू बीबी सैदन शाह के साथ दोस्ती लगाए हुई थी। मैंने पहले बताया है कि सईदू बीबी बूढ़ी लगती ही नहीं थी, खाते पीते घराने की औरत थी, जिस वजह से उसकी सेहत जवानों जैसी और शक्ल भी बिल्कुल ठीक ठाक थी। ये बात कहने से मेरा मतलब ये है कि ये कहा जा सकता था कि सईदू बीबी और सैदन शाह के ताल्लुकात जायज़ और शरीफाना नहीं हो सकते थे। सईदू बीबी अक्लमंद औरत थी, वो समझती थी और उसे एहसास था कि गाँव में उसकी बदनामी हो रही है। चुनांचा उसने सैदन शाह को जल्द से जल्द दुनिया के तख्ते से उठा देने की स्कीम तैयार करनी शुरू कर दी। मैंने नफ्सियाती नुक्ता निगाह से जो सोचा वो ये था कि ये औरत अक्लमंद और बेदार मगज़ ज़रूर थी, लेकिन उसमें गैरतमंदी और इंतकाम का जज्बा इस कदर ज़्यादा था कि ये जज्बा उसकी अक्ल और होशमंदी पर गालिब आ गया। उसने अपने बयान में कहा कि उसे ये स्कीम बनाते ख्याल आया कि सैदन शाह आखिर मर्द है, उसे सईदू बीबी ने अपने घर बुलाना था, लेकिन उसे ये खदशा नज़र आया कि पिस्तौल निकालते निकालते सैदन शाह उस पर झपट कर पिस्तौल छीन सकता है। इस सूरत में उसकी सारी स्कीम धरी की धरी रह जाती। इसका सईदू बीबी ने ये इलाज सोचा कि एक सन्यासी से मशवरा किया। ये सन्यासी कभी कभी उसके घर आया करता था। यहाँ मैं आपको सन्यासियों के बारे में कुछ बताना ज़रूरी समझता हूँ। अंग्रेज़ों के वक्तों में सन्यासियों का पूरा ग्रोह किसी आबादी के करीब खीमा लगा लेता और कुछ दिन ये लोग वहाँ क़याम करते थे। उनका दावा ये होता था कि उनके पास हर मर्ज़ की दवा है और उनके पास ऐसी दवाई भी है जो आब हयात का असर रखती है। बे औलाद औरतों का भी वो इलाज किया करते थे। उनका हुलिया और लिबास साधुओं और फ़कीरों जैसा होता था। पाकिस्तान वजूद में आ गया, हिंदू सिख चले गए तो सन्यासी भी बहुत ही थोड़े रह गए थे। मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि कुछ मुसलमानों ने सन्यासी बनकर नौसरेबाजी शुरू कर दी थी और देहात में घूमने फिरने लगे थे। ये लोग खाना बदोशी जैसी ज़िंदगी गुजारते थे, आज यहाँ तो कल वहाँ।
ایسا ہی ایک کوئی سنیاسی کبھی کبھار سعیدو بیوی کے گھر بھی آ جایا کرتا تھا۔ ایک روز اس نے باتوں باتوں میں سنیاسی سے مذاق کے رنگ میں پوچھا کہ کسی کو کچھ دیر کے لیے بے ہوش کرنا ہو تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سنیاسی نے اسے بتایا کہ اگر دھتورے کے بیج کسی کو پلا دیے جائیں تو وہ خاصی دیر کے لیے بے ہوش رہے گا۔ سعیدو بیوی کو یاد آیا کہ دھتورے کے بارے میں اس نے پہلے بھی ایسی باتیں سنی ہیں، لیکن اس نے کبھی توجہ نہیں دی تھی۔ اس سنیاسی سے دھتورے کا یہ اثر سنا تو اسے خیال آیا کہ اس علاقے میں دھتورا جگہ جگہ اگا ہوا مل جاتا ہے۔ اسی روز وہ باہر نکل گئی اور ایک پودے سے دھتورے کے بیج لے آئی۔ یہ بیج گھر لا کر اس نے لکڑی کے ایک چھوٹے سے ڈبے میں رکھ دیے اور پھر ڈبے میں تمباکو ڈالا اور تمباکو اور بیجوں کو ہاتھ سے مل مل کر ایک ساتھ میں ملا دیا۔ اس روز سعیدو بیوی نے سیدن شاہ کو کہا کہ شب برات کی رات وہ گھر میں بالکل اکیلی ہوگی، اس کی بہو میکے چلی جائے گی اور وہ یعنی سیدن شاہ عشاء کے بعد بچ بچا کر اس کے گھر آ جائے اور وہ اسے مرغا اور حلوہ کھلائے گی۔ یہ میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں کہ اپنی بہو کو سعیدو بیوی نے کس طرح اس کے مائکے بھیجا تھا۔ اس نے بہو کو کہا تھا کہ وہ رات کو عبادت کرے گی، اس لیے اکیلی رہنا چاہتی ہے۔ عشاء کے بعد سعیدو بیوی سیدن شاہ کا انتظار کرنے لگی۔ اس نے مرغ اور پلاؤ پکا کر رکھ دیا تھا، پستول لوڈ کر لیا تھا اور اسے کرسی کی گدی کے نیچے رکھ دیا تھا۔ ساتھ نواری پیڑی رکھی تھی اور چیلم میں دھتورا ملا ہوا تمباکو ڈال کر چیلم کری بھی رکھ لی۔ دیہات میں تقریباً ہر مرد چیلم پیتا ہے اور سیدن شاہ جیسے آدمی تو حقہ نوشی کے نشئی ہوتے ہیں۔ میں اس عورت کی عقل پر کچھ حیران بھی ہوا۔ اس نے جو اسکیم بنائی تھی اس میں چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھا تھا، لیکن اس کی بدقسمتی یہ کہ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی عقل پولیس والوں کی عقل کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتی۔ حیران میں اس بات پر ہوا کہ سعیدو بیوی نے بیان میں کہا کہ اس نے دروازے کا ایک کیوار پہلے ہی اکھاڑ لیا تھا اور اس کو اس جگہ پر رکھ دیا تھا۔ اس نے یہ اہتمام یہ سوچ کر کیا تھا کہ اپنی اس واردات کو ڈاکہ زنی کا رنگ دینا تھا۔ سیدن شاہ آ گیا۔ سعیدو بیوی نے اس کا والہانہ استقبال کیا اور کمرے میں لا کر دروازہ بند کر دیا اور سیدن شاہ کو نواری پیڑھی پر بٹھایا۔ پھر اس نے اس کے آگے کھانا رکھا۔ کھانے کے بعد اسے چیلم پیش کی۔ سیدن شاہ نے ماچس کی تیلی جلا کر تمباکو پر رکھی اور کش لگا لیا۔ دوسرا کش لگایا تو اس کا سر ڈولنے لگا، وہ ہوش و حواس کو کھو بیٹھا۔ سعیدو بیوی نے گدی کے نیچے سے بڑی تیزی سے پستول نکالا اور نال سیدن شاہ کی سر کی طرف کر کے گولی چلا دی۔ سعیدو بیوی نے بتایا کہ اس نے اسی وقت دیکھ لیا تھا کہ گولی سیدن شاہ کے سر میں لگی ہے اور اس کے مغز کا تھوڑا سا حصہ دوسری طرف سے باہر نکل گیا ہے۔ ایک ہی گولی کام کر گئی تھی۔ سیدن شاہ کی لاش ایک طرف لڑک گئی تھی۔ سعیدو بیوی نے اسے ٹھوکر مار کر پیڑھی سے نیچے گرا دیا اور پھر چیلم کی ٹوپی سے جلا ہوا تمباکو وہی فرش پر انڈیل دیا، جیسا کہ دیہاتی عام طور پر کیا کرتے ہیں۔ چلم دیوار کے ساتھ میں رکھ دی۔ اس کے بعد سعیدو بیوی نے اپنی اسکیم کے دوسرے حصوں پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ پہلے یہ کام کیا کہ جو کواڑ اس نے اکھاڑ کر ویسے ہی دروازے کی چوکھٹ میں رکھ دیا تھا وہ گرا دیا۔ پھر ہتھوڑی لی اور ٹرنکوں کے تالے اور کنڈے توڑے اور زیورات اور رقم نکال کر ایسی جگہ چھپا دی جہاں یہ مال کسی کو نظر نہیں آ سکتا تھا اور پھر بڑے آرام سے لیٹ گئی۔ وہ مطمئن تھی، اب وہ نصف شب گزرنے کے انتظار میں تھی۔ غور فرمائیں یہ عورت کس قدر دلیر اور غیرت مند تھی کہ ذرا سا بھی نہ ڈری کہ رات کا وقت اور یہ تنہا اور گھر میں ایک غیر مرد کی خون میں ڈوبی ہوئی لاش پڑی ہے۔ وہ ڈرنے کے بجائے خوش تھی کہ اس نے بے عزتی کا انتقام لے لیا ہے۔ یقین جانے ایسی غیرت مندی ہر دیہاتی مرد اور عورت میں ہونی چاہیے، مگر شہروں سے تو یہ غائب ہی ہو گئی ہے۔ البتہ دیہات میں ابھی بھی تو پائی جاتی ہے، لیکن وہ پہلے والی بات نہیں رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فلمی گانے اور ٹی وی دیہاتی علاقوں میں بھی پہنچ گئے ہیں۔ یہی غیرت تو مسلمانوں کی پہچان ہوتی تھی۔ کہانی سننے والے یہ سوچیں کہ ایک گاؤں میں رات کے وقت پستول سے فائر ہوا اور یہ دھماکہ کسی نے بھی نہ سنا۔ پھر سعیدو بیوی ہتھوڑی سے صندوقوں کے تالے توڑتی رہی اور اس کی آواز بھی پڑوسیوں کو نہ سنائی دی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سردیوں کا موسم تھا، لوگ کمروں میں دروازے بند کر کے اور لحاف اوڑھ کر سوتے تھے۔ پھر یہ بات بھی تھی کہ دیہات کے لوگ دن بھر محنت و مشقت کر کے اتنے تھکے ہوئے ہوتے تھے کہ عشاء سے بہت پہلے بے ہوشی کی نیند سو جایا کرتے تھے۔ سعیدو بیوی نے بند کمرے میں گولی چلائی تھی۔ ان وجوہات کی بنا پر گولی چلنے کا دھماکہ کوئی نہ سن سکا۔ اگر لوگ سن لیتے تو کوئی نہ کوئی مجھے بتا دیتا کہ گولی کا دھماکہ عشاء کے بعد سنا گیا تھا، مگر سعیدو بیوی کہتی تھی کہ ڈاکہ آدھی رات کے وقت پڑا تھا۔ سعیدو بیوی جاگتی رہی اور جب اس کے اندازے کے مطابق رات آدھی گزر گئی تو اس نے صحن میں نکل کر شور مچا دیا کہ اس کے گھر میں ڈاکہ پڑا ہے۔ گاؤں کے لوگ
اس واویلے پر جاگ اٹھے اور سعیدو بی بی کے گھر پہنچنے لگے۔ نمبردار ملک یارن خان بھی آ گیا۔ سعیدو بی بی نے سب کو بتایا کہ ڈاکو اس کا صندوق توڑ کر سب کچھ لوٹ کر لے گئے اور ان کا ایک ساتھی اندر مڑا پڑا ہے۔ معلوم نہیں اس کے ساتھی اسے دانستہ قتل کر گئے ہیں یا وہ اتفاقیہ چلنے والی گولی سے مرا ہے۔ کسی نے بھی واردات والے کمرے کے اندر جا کر نہ دیکھا کہ لاش کس کی ہے اور کون سے صندوق ٹوٹے ہوئے ہیں۔ اگر نمبردار نہ آ جاتا تو کئی لوگ اندر چلے جاتے اور رات کو ہی انہیں پتہ چل جاتا کہ مرنے والا ان کے اپنے ہی گاؤں کا آدمی سیدن شاہ ہے۔ نمبردار نے سب کو اندر جانے سے روک دیا تھا۔ یہ اس لیے کیا تھا کہ وہ جانتا تھا کہ موقع واردات پر پولیس کو کوئی نہ کوئی سراغ مل جاتا ہے اور اگر دوسرے لوگ پہلے ہی وہاں پہنچ جائیں تو کھرا کھوج مٹ جاتا ہے، پھر پولیس کو اندھیرے میں ہاتھ پاؤں مارنے پڑتے ہیں۔ یہی سوچ کر نمبردار ملک یارن خان خود بھی اندر نہیں گیا، بلکہ دروازہ اس طرح بند کر دیا کہ اکھڑا ہوا کیواڑ بھی اپنی جگہ رکھ دیا۔ اس نے تمام لوگوں کو گھر سے نکال دیا تھا۔ سعیدو بی بی نے اقبالی بیان تو دے دیا اور ظاہری طور پر میری تفتیش کامیابی سے ختم بھی ہو گئی، لیکن اصل مشکل کام اب شروع ہوا، جو یہ تھا کہ ملزمہ کو سزا دلانے کے لیے ٹھوس شہادت اور عینی شہادت کوئی نہیں تھی۔ شہادت جو میرے سامنے آئی تھی وہ واقعاتی شہادت تھی۔ میرا مشکل ترین کام یہ تھا کہ اس شہادت کو ٹھوس اور قابل اعتماد بنانا تھا۔ مجھے ایک انگریزی کا مقولہ یاد آیا جس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ انسان جھوٹ بول سکتا ہے، واقعات جھوٹ نہیں بولا کرتے۔ اس موقع پر میرا وہ کانسٹیبل واپس آ گیا جس سے تمباکو کی راکھ دے کر کیمیکل ایگزامینر کی رپورٹ حاصل کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ تمباکو کی رپورٹ یہ تھی کہ اس میں دھتورا یا کوئی نشہ آور چیز شامل ہے جو فوری طور پر اثر کرتی ہے۔ اس رپورٹ نے میری تفتیش کو خاصی تقویت دے دی۔ میں نے نمبردار اور ایک اور معزز آدمی کو ساتھ لیا اور شلولی خان کابلی پٹھان کے خیمے پر چھاپا مارا۔ وہاں سے درے کی بنی ہوئی ایک رائفل برآمد ہوئی جو بلا لائسنس تھی۔ میں نے یہ رائفل دونوں گواہوں کی موجودگی میں برآمد کر کے اپنے قبضے میں لے لی اور مطلوبہ تحریر لکھ کر شلولی خان، ملک یارن خان اور معزز آدمی کے دستخط اور انگوٹھے لگوا لیے۔ شلولی خان کو باقاعدہ اسلحہ ایکٹ کے تحت گرفتار کر لیا۔ شلولی خان نے اپنے بیان میں کہا کہ وہ تورے خم کا رہنے والا ہے اور سردیوں کے موسم میں ہر سال اپنے بال بچوں اور 2-4 ساتھیوں کے ساتھ اس علاقے میں آ جاتا ہے۔ یہ اس لیے کہ اس کے علاقے میں سردی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ جو ان لوگوں کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ یہ لوگ اپنے ساتھ کپڑا، کشمش، بادام وغیرہ اور گرم شعلے لے کر آتے ہیں اور یہاں پر بیچتے ہیں۔ اس نے بتایا کہ وہ ہر سال سعیدو بی بی کے کسی خالی کھیت میں خیمے لگا کر رہتے ہیں، اس لیے سعیدو بی بی کے ساتھ اس کے اچھے مراسم تھے۔ یہی وجہ تھی کہ سعیدو بی بی نے بڑی بے تکلفی سے اس سے پستول خریدا اور اسی سے چلانا بھی سیکھا۔ شلولی خان نے سعیدو بی بی کے اقبالی بیان کی تصدیق کر دی۔ اس نے بتایا کہ سعیدو بی بی نے اسے 50 روپے میں پستول اور گولیاں لی تھیں اور اس نے سعیدو بی بی کو پہاڑیوں کے اندر لے جا کر پستول چلانا بھی سکھایا تھا۔ اس نے بتایا کہ اسے بالکل ہی معلوم نہیں تھا کہ سعیدو بی بی اس پستول سے کسی کو قتل کرنا چاہتی ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ گاؤں میں ایک آدمی قتل ہو گیا ہے، پھر یہ پتہ چلا کہ اس آدمی کو سعیدو بی بی نے پستول سے قتل کیا ہے۔ اس اطلاع پر شلولی خان بہت گھبرایا کہ وہ پکڑا جائے گا۔ وہ اب وہاں سے بھاگ جانے کی سوچ رہا تھا لیکن میں جا پہنچا۔ شلولی خان نے بیان دے دیا جو سعیدو بی بی کے خلاف کامیابی سے استعمال ہو سکتا تھا۔ شلولی خان نے منت سماجت شروع کر دی کہ اسے معافی دے دی جائے۔ وہ پردیسی ہے اور یہ رائفل وہ اپنی حفاظت کے لیے رکھتا ہے اور اگر اسے معافی دے دی جائے تو پھر وہ کبھی پاکستان میں قدم نہیں رکھے گا۔ میں نے اسے بتایا کہ قتل کا کیس ہے اور جس پستول سے قتل ہوا ہے وہ اس نے بیچا ہے۔ اس پر اس نے کہا کہ اسے وعدہ معاف گواہ بنا لیا جائے۔ میں نے اس سے بھی انکار کر دیا کیونکہ پوری واردات میں وہ کہیں پر بھی شامل نہیں تھا اور پھر مجھے وعدہ معاف گواہ کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ میں نے اس کے خلاف اسلحہ ایکٹ کے تحت الگ مقدمہ درج کر لیا۔ سعیدو بی بی کا اقبالی بیان زیر دفعہ 164 یعنی 164 ایک مجسٹریٹ سے قلم بند کروانا تھا، لیکن سعیدو بی بی اس کے لیے آمادہ نہیں ہو رہی تھی۔ اس کا مطالبہ یہ تھا کہ مقدمہ اتنی تیزی سے چلے کہ بہت جلدی فیصلہ ہو جائے، ورنہ وہ 1-2 سال کورٹوں میں خوار ہوتی پھرے گی۔ ایسے موقع پر ملزم کو ڈرایا بھی جاتا ہے اور لالچ بھی دیے جاتے ہیں۔ میں نے اور نمبردار ملک یاران خان نے اسے سمجھایا کہ اس کے خلاف شہادت مل چکی ہے۔ اس نے اگر مجسٹریٹ کو اقبالی بیان نہ دیا تو پھر میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکوں گا اور اسے زیادہ سے زیادہ سزا مل سکتی ہے، اور اگر وہ مجسٹریٹ سے بیان قلم بند کروا دے تو اسے میں کم سے کم سزا دلاؤں گا۔
ملک یارن خان نے اسے کہا کہ وہ معزز خاندان کی عورت ہے اور سب جانتے ہیں کہ اس نے غیرت پر سیدن شاہ جیسے آدمی کو قتل کیا ہے، اس لیے وہ گھبرائے نہیں، اس کی کوئی بے عزتی نہیں ہوگی بلکہ لوگ اسے خراج تحسین پیش کریں گے اور بہتر یہ ہے کہ وہ پستول اور مال برآمد کرا دے۔ وہ رضامند ہو گئی اور ہمیں مویشیوں والے کمرے میں لے کر جا کر اس نے سیمنٹ کے بوریوں کے نیچے سے پستول نکال کر دے دیا۔ اس کے ساتھ 9 گولیاں بھی تھیں۔ ملک یارن خان اور ایک معزز آدمی میرے ساتھ تھے اور وہ بطور گواہ برآمدگی تھے۔ میں نے پستول کی برآمدگی کی تحریر لکھ کر متعلقہ افراد کے دستخط لے لیے، پھر اس نے زیورات اور رقم بھی برآمد کروا دی۔ میں نے پستول اور وہ سکہ جو اس نے پستول کی نالی سے فائر کیا ہوا تھا واردات والے کمرے سے برآمد کر لیا۔ دونوں چیزیں الگ الگ پارسل بنا کر اور سب سر بمہر کر کے ایک کانسٹیبل کے حوالے کر دیا اور اسے فورنسک لیبارٹری کو برائے رپورٹ کے لیے بھیج دیا۔ وہاں سے یہ رپورٹ آنی تھی کہ یہ گولی اسی پستول سے چلی ہے۔ سعیدو بی بی کو ASI اقبال شاہ کے ساتھ مجسٹریٹ کے پاس بھیج دیا کہ وہ اس کا اقبالی بیان قلم بند کر لے۔ مجسٹریٹ اقبال جرم کرنے والے مجرموں کو پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ وہ اگر اپنی مرضی سے بیان نہیں دینا چاہتا ہے یا کسی تشدد یا لالچ کے ذریعے اس سے بیان لیا جا رہا ہے تو وہ بیان دینے سے انکار کر سکتا ہے، پھر اسے پولیس کے حوالے کرنے کے بجائے جیل کے حوالات میں بھیج دیا جائے گا۔ سعیدو بی بی نے مجسٹریٹ کو بتایا کہ وہ اپنی رضا و رغبت سے بیان دے رہی ہے۔ آخر مجسٹریٹ نے اس کا اقبالی بیان قلم بند کر لیا، پھر اسے جوڈیشنل حوالات میں یعنی جیل کے حوالات میں بھیج دیا گیا۔ 2 دنوں بعد کانسٹیبل فورنسک لیبارٹری کی رپورٹ لے کر آیا جس میں لکھا تھا کہ چلی ہوئی گولی کا یہ سکہ اسی پستول سے فائر ہوا تھا۔ یہ رپورٹ بھی میرے کیس کو تقویت دیتی تھی۔ میں نے بڑی محنت سے مقدمہ تیار کیا اور چالان عدالت میں پیش کر دیا۔ میں نے اپنے مقدمے میں یہ تاثر پیدا کیا تھا کہ اس عورت نے یہ قتل غیرت مندی میں کیا ہے کیونکہ ایک بد کردار شخص نے اس کی بہو کی عزت پر ہاتھ ڈالا تھا۔ مجھے یہ خدشہ نظر آ رہا تھا کہ سعیدو بی بی سیشن کورٹ میں جا کر اپنے اقبالی بیان سے منحرف ہو جائے گی، لیکن وہ کوئی جرائم پیشہ عورت نہیں تھی، اس لیے اس نے اپنے مقدمے کو خراب نہ ہونے دیا۔ سیشن جج نے اس سے پوچھا کہ وہ اپنے اقبالی بیان پر قائم ہے یا اسے جھٹلانا چاہتی ہے۔ سعیدو بی بی نے بڑی جرات مندی سے کہا کہ وہ اس قتل کو جرم سمجھتی ہی نہیں ہے اور یہ اس نے اپنی عزت کی خاطر کیا ہے۔ آپ سن کر یہ حیران ہوں گے کہ سیشن جج نے اسے صرف 4 سال کی سزا سنائی۔ سیشن جج نے اپنے لمبے چوڑے فیصلے میں لکھا کہ سیدن شاہ بد کردار اور مجرمانہ ذہنیت کا آدمی تھا اور اس نے ایک باعزت خاندان کی عزت پر ہاتھ ڈالا تھا۔ سیشن جج نے یہ بھی لکھا کہ مقتول اس قدر بد کردار تھا کہ ملزمہ نے اسے اپنے گھر بلایا تو بڑی دلیری سے اس نامحرم عورت کے گھر چلا گیا اور ظاہر ہے کہ ایسے آدمی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ اگر ملزمہ اسے قتل نہ کر دیتی تو مقتول کسی بہت ہی بری حرکت کا ارتکاب کر گزرتا۔ سیشن جج نے دراصل یہ نکتہ سامنے رکھا تھا کہ ملزمہ اپنی بہو کی بے عزتی پر مقتول کے خلاف اشتعال کی حالت میں تھی۔ میں نے وہ گواہ بھی پیش کر دیے جنہوں نے مقتول کو ملزمہ کی بہو روشن بی بی پر دست درازی کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ بے شک یہ فوری اشتعال والا کیس نہیں تھا، لیکن اشتعال موجود تھا۔ بہرحال قانون سے الگ ہٹ کر سوچے تو یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ سعیدو بی بی غیرت مند عورت تھی، اس کی نیت بڑی صاف تھی۔ اس نے مقتول کو بد کرداری کی خاطر اپنے گھر نہیں بلایا تھا، اس لیے اللہ نے اپنا قانون چلا کر سعیدو بی بی کو صحیح انصاف دیا، ورنہ اسے عمر قید بھی مل سکتی تھی۔ یہاں پر ہماری کہانی ہو جاتی ہے ختم۔ تو اب آ جاتے ہیں کہانی کے کرداروں پر۔ سب سے پہلے آ جاتے ہیں ہم کیا نام ہے، سیدن شاہ پر۔ کتنا نالائق آدمی تھا۔ ایسے آدمی لوگوں نے سارے مردوں کو بدنام کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ اب اچھے آدمی بھی جو ہوتے ہیں نا، لوگ مطلب پھر ان کو ہے نا لڑکیاں اور عورتیں شک کی نظروں سے دیکھتی ہیں۔ وہ اگر اچھی نیت سے بھی مدد کرنا چاہے نا تو دل میں ایک ڈر ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا ہے نا کہ ایسے لوگ ہی ایسے جو ہوتے ہیں نا، سیدن شاہ جیسے لوگ، ایسے لوگوں کی وجہ سے پھر جو آدمی جو اچھا ہوتا ہے اسے بھی مطلب لوگ اسی نظر سے دیکھتے ہیں۔ میرے کتنے اچھے اچھے بھائی لوگ ہیں نا، اور یہاں پر بھی میرے جو آن لائن بھائی ہیں، تو یہ جو آپ لوگ سب ہیں جو میری فیملی، وہ بھی تو سارے ماشاءاللہ کتنے اچھے ہیں، ہے نا۔ تو اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی ہمیشہ اچھا رکھے۔ اور پھر آ جاتے ہیں ساسو ماں پر، بھائی سعیدو بی بی پر۔
ایسا جذبہ انتقام کے جان سے ہی مار دیا، اور اچھا کیا، ایسے لوگوں کو جان سے مار ہی دینا چاہیے۔ کل کو کسی اور لڑکی کی عزت خراب کرنے کے لیے تیار ہو جاتا وہ، اور کتنا کہ اس کو اس نے بلایا تو آ بھی گیا وہ گھر میں، اس کو ذرا بھی ڈر نہیں کہ چلو اگر کچھ ہو گیا، کسی نے دیکھ لیا، کیا ہو گیا تو۔ ہوں اور انسپیکٹر صاحب وہ تو اپنی تفتیش میں بڑے پکے تھے کہ بالکل ذرا سے بھی ادھر ادھر نہیں ہوئے، اور کوئی رحم دلی یا نرمی نہیں دکھائی، بلکہ اپنے کیس کو صحیح صحیح طریقے سے اپنے انجام تک پہنچا دیا۔ ہوں انسان میں اتنی غیرت تو ہونی چاہیے کہ اپنی عزت کی خاطر صحیح قدم اٹھا سکے۔ اللہ تعالیٰ بھی پھر ساتھ دیتا ہے۔ چلو سیدو بی بی کو بھی زیادہ نہیں، صرف 4 سال کی سزا ہوئی، 4 سال تو یوں ہی گزر گئے ہوں گے ان کے۔ تو آپ لوگ بھی کمنٹس لکھیے اور بتائیے کہ کیسی لگی کہانی، سنیے ضرور، بہت دنوں بعد لے کر آئی ہوں، سنیے، اور لائک کریے، کمنٹس لکھیے اور شیئر کریے، اور جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریے، اور اپنا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں کسی اچھی سی کہانی کے لیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔